محترم برادران عزیز، اس پر تقریباً 2 جمعوں سے بات چل رہی ہے۔ حاصل اس آیت کا یہ ہے کہ میں اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اہل ایمان کو کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ادھورے داخل نہ ہو۔ یعنی تمہاری زندگی کے جتنے گوشے ہیں صبح سے لے کر شام تک، رات تک، وہ سب اسلام کے اندر داخل کر دو، اسلام کے احکام کے تابع کر دو۔ کھانا پینا، رہنا سہنا، پہننا اوڑھنا، آرام کھانا اور تفریح کرنا اور ملازمت، مزدوری، تجارت وغیرہ جو کچھ بھی ہے، حکومت، سیاست، سب اسلام کے تابع کر دو۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ کچھ کام تو مسلمانوں والے کرو، کچھ یہودیوں والے کر لو، اور کچھ کام عیسائیوں والے کر لو، کچھ کمیونسٹوں والے کر لو۔ جیسے ایک زمانے میں سن 70-71 میں یہ بڑا شور چلا تھا اسلامی سوشلزم کا، اور اس کی تفصیل یہ تھی کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، سیاست جمہوریت ہے اور تجارت سوشلزم ہے۔ یہ کافرانہ جملہ تھا، جملہ کافرانہ تھا یہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کی نماز کی عبادت، نماز کے احکام تو، نماز کے عبادت کے روزے کے یہ چیزیں تو ہم مانتے ہیں، لیکن زکوٰۃ، تجارت کے بارے میں جو کچھ احکام قرآن نے دیے ہم نہیں مانتے، الیاذ باللہ۔ بہت خطرناک قسم کا یہ جملہ چلا تھا۔ اس کی علماء نے پھر تردید بھی کی، مقابلہ بھی کیا۔ نہیں، ہماری سیاست بھی اسلام کا حصہ ہے، سیاست بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ سیاست کوئی خراب چیز نہیں ہے، یہ تو سیاست کی وجہ سے خراب سمجھی جاتی ہے کہ پاکستان کی سیاست ہے۔ پاکستان کی سیاست انتہائی گندی ہے، افسوسناک ہے، شرمناک ہے، اور اس کا اسلامی طریقے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ سیاست کہتے ہیں نظام حکومت کو، انتظام حکومت کیا جائے، امن و امان قائم ہو، عدل و انصاف قائم ہو، یہ ہے سیاست۔ اس کے لیے حکومت بھی قائم کرنی پڑتی ہے، عدالتیں بھی قائم ہوتی ہیں اور بہت سے انتظامات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سیاست بہت اہم حصہ ہے، لیکن آج کل سیاست نام ہے پارٹی بندی کا۔ ایک پارٹی دوسرے پارٹی کی مخالفت کرے، اس میں جھوٹ بھی بولے، دھوکے بھی دے، اور ووٹنگ میں آ کر رشوتیں بھی دے، رشوتیں بھی لے، اور مقابلہ بازی بھی ہو، دھینگا مشتی بھی ہو، اسمبلیوں کے اندر ایک دوسرے کو مار پیٹ بھی کریں۔ آج کل سے اب کچھ ہو رہا ہے ہمارے یہاں۔ اس ایسی سیاست کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ سیاست وہ ہے جو فاروق اعظم نے، ابو بکر صدیق نے، عثمان غنی نے، حضرت علی مرتضیٰ نے، ان حضرات نے قائم کی۔ تو اسلام ہمارا دین ہے، مذہب نے، یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں۔ مذہب کا تعلق صرف عبادتوں سے، عقیدوں سے اور کچھ اخلاقیات سے ہوتا ہے۔ تجارت و معیشت، حکومت و سیاست، معاملات، ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کے عیسائیت میں تو یہ تھا کہ جو شخص تجارت کرے وہ اللہ کا مقبول بندہ نہیں ہو سکتا، جو شادی بیاہ کر لے وہ بھی کوئی اونچا مقام نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ دنیا کو چھوڑے، رہبانیت اختیار کرے تو وہ اونچا مقام حاصل کرتا ہے۔ لیکن تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کر کے دکھائی، تو آپ نے سب کچھ کر کے دکھایا۔ تجارت بھی کی، مشارکت بھی کی، مزاربت بھی کی، شادیاں بھی کی، بچوں کو بھی پالا، حکومت بھی کی۔ 12 لاکھ مربع میل کا علاقہ ہے یہ سارا جزیرہ نما عرب، جس میں 1 درجن کے قریب حکومتیں اور ریاستیں آج موجود ہیں، سعودی عرب، کویت، متحدہ عرب امارات وغیرہ۔ ان سب علاقے پر حکومت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حکومت کر کے دکھائی، عدل و انصاف کر کے دکھایا۔ عبادت کا حال یہ کہ آپ راتوں کو کھڑے ہوتے تو پاؤں سوج جاتے تھے، اور بچوں کے ساتھ شفقت۔ بات یاد آ جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تو سامنے سے دیکھا کہ حسن اور حسین نواسے بچے تھے، لڑکھڑاتے چلے آ رہے، گرتے پڑتے کچھ لڑکھڑاتے چلے آ رہے تھے۔ آپ ممبر سے اترے اور ان کو اٹھا کر گود میں بٹھا لیے اور پھر خطبہ جاری کر دیا۔ لوگ اس کو دنیا داری سمجھتے ہیں، مگر یہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا کہ دنیا میں رہو، دیندار بن کر رہو۔ دنیا کو بھی دین بنا دیا اور دین کو بھی دنیا بنا دیا۔ ساری اصل پوری مخلوق خدا کو، اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اس کا بنیادی مقصد ایک ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس
الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس بات سے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں، لیکن عبادت نہیں ہو سکتی جب تک پورا نظام زندگی اس کے مطابق نہ ہو۔ حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، ملازمت کریں گے، مزدوری کریں گے، امن و امان بھی قائم ہوگا۔ جب تک امن و امان نہیں قائم ہوگا نمازیں کیسے پڑھو گے؟ آج ہمارے پاکستان میں جو افراتفری ہے وہ یہی ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ دشمنوں نے گھیر لیا ہے پاکستان کو، اور دشمنوں نے گھیرنے کے بہت سارے طریقے تو باہر باہر اختیار کیے ہیں۔ ملک سے باہر آس پاس کے ملکوں کو جوڑ جوڑ کر پاکستان کے مخالفت پر گھیرا ڈالا جا رہا ہے۔ ایک خطرناک کام یہ کر رکھا ہے کہ پاکستان کے اندر گھسا دی اپنے کارندے، کوئی داعش کے نام پر یہ حرکتیں کر رہا ہے، کوئی کسی جماعت کے نام پر کر رہا ہے۔ یہ ایجنٹ ہیں کافروں کے، دشمنوں کے، پاکستان کے اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دہشت گردی کر رہے ہیں، جہاد کو بدنام کرنے کے لیے۔ جہاد بڑی مقدس عبادت ہے، ہماری تمنا ہم تو ہمیشہ دعا کرتے رہے ہیں، اللہم قوینی علی الجہاد فی سبیلک، اے اللہ ہمیں اللہ کے راستے میں جہاد کی توفیق عطا فرما، ہمیں طاقت عطا فرما۔ لیکن جہاد ہو، دہشت گردی تو حرام، پرلے درجے کا حرام ہے۔ کتنے بے گناہوں کا خون کیا جا رہا ہے، اور نام اسلام کا لیتے ہیں، نام دین کا لیتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جو قرآن میں آیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کر کے دکھا دیا اس کی پیروی کرو، اس کے اندر رہو۔ آج ہمارے پاکستان میں جو افراتفری ہے اور طرح طرح کی مصیبتیں، مسائل اور آلام ہیں، ان میں بڑا دخل ہماری بدعمالیوں کا ہے، گناہوں کا۔ ایک خطرناک بات جو ہمارے ملک میں پھیل گئی ہے وہ عادت بن گئی، روٹین میں داخل ہو گئی، حرام خوری، حرام کھانا، رشوت کے بغیر سرکاری اداروں میں کام نہیں ہوتا۔ کسی کو ذرا سا کام سرکاری دفتر کا پیش آ جائے تو اس کے لیے ایک مصیبت ہے، چکر کاٹتے رہیں گے، کام نہیں ہوگا، پیسے دیں گے کام ہو جائے گا، اور پیسے دے کر قانون کے خلاف بھی کرا لیں گے، قانون کے موافق بھی کر لیں گے۔ پانی کا کیسا مسئلہ رہتا، پانی کی چوری، بجلی کی چوری، سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، اور کرنے والے کون ہو رہے ہیں؟ سرکاری اداروں کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو تباہی بربادی جو آ رہی ہے ہماری بدعمالیوں اور حرام خوریوں اور کام چوریوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات کہی تھی، سورہ مطففین نازل کی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ اکبر۔ بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول وغیرہ میں حقوق کی ادائیگی میں کمی کرتے ہیں۔ آگے تفصیل بتائی کہ مثلا جب کوئی تجار خرید فروخت کا معاملہ کرتے ہیں، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب کسی سے ناپ کر کوئی چیز لیتے ہیں تو ان سے پورا لیتے ہیں، غور سے دیکھتے رہتے کہ پورا بھی دے رہا ہے، نہیں ڈنڈی تو نہیں مارتی۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب خود دے کر دیتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ کپڑے والا ناپنے میں دھوکہ دیتا ہے، وزن کرنے والا وزن کرنے میں دھوکہ دیتا ہے، اور دودھ والا دودھ میں پانی ملا کر دھوکہ دیتا ہے۔ دودھ والا تو دودھ میں پانی نہیں ملاتا بلکہ پانی میں دودھ ملاتا ہے، لیکن لوگوں مشہور یہ ہے کہ دودھ والا ہی کام کرتا ہے، لیکن یہ کام ہمارے یہاں سب کر رہے ہیں، بھاری اکثریت کر رہی ہے ہمارے ملک میں یہ کام۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ دودھ والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پیسے کما لیے، دودھ میں نے دیا، پیسے لیے 1 کلو کے اور 50 روپے میں نے کما لیے، اس میں ڈنڈی مار کے 30 روپے میرے ہو گئے، مثلا 30 روپے مانگا، خوش ہے۔ لیکن جب وہ گوشت لینے جاتا ہے تو قصائی اس کی کھال اتارتا ہے، وہ بھی ڈنڈی مارتا ہے، اور قصائی جب کپڑا لینے جاتا ہے تو کپڑے والا اس کو اپنی مہارت دکھاتا ہے، اور یہ جب سب کے سب ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہیں تو وہ اپنا کام دکھاتا ہے، وہ جیبوں کا آپریشن کرتا ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے، ہمارے یہاں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ ابو ظبی میں ایک صاحب مجھ سے ملے، پاکستانی، وہیں وہ کام کرتے تھے، انجینئر تھے، تو اس سے پہلے سعودی عرب میں ملازمت کر چکے تھے، تو وہاں سے پھر پاکستان آئے تھے، اس کے بعد پھر وہیں آ کر میں نے کہا بھائی تم پاکستان میں کیوں نہیں رہتے؟ مجھے تو بڑا رحم آتا ہے جو پاکستان میں نہیں رہتا، پاکستانی آدمی باہر رہتا ہے۔ کہنے لگے میں تو سعودی عرب سے پیسے کما کر آیا تھا، اور وہاں میں نے ایکس رے کا پلانٹ لگایا، مشین لگائی اعلیٰ درجے کی،
تو وہاں آس پاس کے ڈاکٹروں نے آ کر ہم سے بات کرنی شروع کی کہ ہمارے ساتھ کمیشن لگاؤ کچھ، ہم 2 طرح کے مریض بھیجیں گے آپ کے پاس، کچھ مریض اور نشان لگا ہوا ہوگا، کچھ ایسے مریض بھیجیں گے جن کا ایکس رے واقعی کرنا ہے، اس پہ تو تم ہمیں 25% یا 10% کمیشن دے دیا کرنا اس کی فیس میں، اور کچھ مریض ایسے بھیجیں گے جن پر نشان لگا ہوا ہوگا نسخے پر کہ ایکس رے نہیں کرنا، صرف مشین کے سامنے بٹھا کر دھوکہ دینا ہے اور ہاتھ میں رپورٹ جعلی تھما دینی ہے، اس میں 50% ہمارا ہوگا، 50% تمہارا، 50% ہمارا۔ تو میں نے ایک کو انکار کر دیا تو دوسرا آ گیا ڈاکٹر، پھر تیسرا آ گیا، پھر چوتھا آیا، آس پاس کے جتنے ڈاکٹر تھے وہ آئے، میں نے تو پھر پلانٹ بند کر کے پھر آ کے ملازمت شروع کر دی ہے ابو ظبی میں۔ کچھ پتہ نہیں پاکستانیوں کو مزاج ایسا بن گیا حرام خوری کا، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ بیماریاں بھی بے تحاشا پھیلتی ہیں۔ حرام خوری کے نتائج ایک تھوڑا ہی ہوتا ہے، اس کے تو بیماری کھانے پینے کی چیزوں میں آپ دیکھ لیجئے کتنی ملاوٹ چل رہی ہے، کیسی ملاوٹیں چل رہی ہیں، صحتیں برباد ہو رہی ہیں، مگر اس سمجھتے کہ ہم کما رہے ہیں، در حقیقت یہ تطفیف کے اثرات ہیں۔ اچھا ایک بات یہ کہ اس میں مومن اور غیر مومن کا کوئی فرق نہیں ہے، جو دھوکہ دے کر پیسے کمائے گا اس کو تو نقصان پہنچے ہی گا، دنیا میں بھی پکڑا جائے گا، آخرت میں پکڑا ہی جائے گا، اور جو تجارت صحیح طریقے سے کرے گا اس کو تجارت کے فائدے پہنچیں گے، چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ آپ اس کا تجربہ دیکھیں، ہمارے ملک میں کتنی بدعنوانیاں پھیلی ہوئی ہیں، تجارت میں، ملازمت میں، مزدوری میں۔ ملازمت کرنے والے کام وہ بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، وہ کیا کہ تنخواہ پوری لے لیتے ہیں، دہاڑی اور مزدوری پوری لے لیتے ہیں، اور جو اس پیسے کے بدلے میں فروخت کیا اپنا وقت اور محنت وہ پوری نہیں دیتے، یہ بھی تطفیف میں داخل ہے، حرام ہے بالکل۔ جس طرح ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے اپنی ڈیوٹی میں کمی کرنا اور پیسے پورے لے لینا یہ بھی ایسا ہی حرام ہے۔ جیسے سور کا گوشت حرام ہے، اسی طریقے سے وہ ڈیوٹی میں کمی کر کے جو پیسے زیادہ لیے اس نے، اپنی تنخواہ کام کم کیا، تنخواہ پوری لے لی، جتنے پیسے اس نے کام کے بغیر ملے ہیں یہ ایسے ہی حرام ہے اس کے لیے جیسے سور کا گوشت حرام ہے، لیکن اس کی فکر نہیں کرتے، پھیلا ہوا ہے ہمارے یہاں۔ اب غیر مسلم ممالک میں آپ جائیے وہاں یہ باتیں نہیں ہوتی، مغربی ممالک میں تاجر جھوٹ نہیں بولتے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، ملاوٹ نہیں کرتے، ان کی تجارت ترقی کر رہی ہے، پوری دنیا میں ان کی تجارتیں پھیل رہی ہیں، ہماری تجارت پھل کے نہیں دیتی، بے شمار دوسرے ملکوں میں جا کر ہمارا دل دکھتا رہتا ہے، جا کر دیکھتے ہیں اپنے پاکستانیوں کو اور دوسروں کو، افسوس ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ فرمایا تھا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اس کا حاصل یہ تھا کہ ہم ہر وقت اسلام کے احکام کے مخاطب ہیں، جہاں بھی ہیں، مسجد میں ہوں، گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، دفتر میں ہوں، لیکن ہم نے یہ نہیں کر رکھا۔ نتیجہ یہ کہ زندگی ہماری وبال جان بنی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ تطفیف کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یعنی پیسے دے کر جو چیز خریدی ہے وہ کم دیتے ہیں، جو چیز فروخت کی ہے وہ کم دیتے ہیں، پیسے پورے لے لیتے ہیں، چاہے وہ محنت ہو چاہے سامان ہو، تو ایسے ملک پر قحط مسلط کر دیا جاتا ہے، ایسی قوم پر۔ اور قحط کی تفصیل یہ نہیں کہ بارش رک گئی، قحط کی تفصیل یہ کہ اشیاء ضرورت مشکل ہو جائے، اشیاء ضرورت کا حاصل کرنا مشکل ہو جائے، ان کی کمی ہو جائے، ان کو حاصل کرنا مشکل ہو جائے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جائے، یا بدیانتی کی وجہ سے خالص چیز نہیں ملتی، یا بارشیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئیں، یا بارشیں بالکل رک گئیں جس کی وجہ سے قحط پھیل گیا۔ تو قحط کسی بھی طریقے کا ہو یہ مسلط ہوتا ہے ایسی قوم پر جو ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو کام چوری کر رہے ہیں ملازمت اور مزدوری میں، اور وہ تاجر بھی داخل ہیں جو تجارت کر رہے ہیں یا کوئی بھی ملازمت وغیرہ کر رہے ہیں۔ ایک واقعے پر آپ بات کو ختم کرتا ہوں، ہمارے شیخ نے سنایا تھا، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، کہ دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مقرر کر رکھے ہیں، وہ اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دے کر جاتے ہیں واپس اور اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں۔ تو دو فرشتے اپنا کچھ کام کر کے گئے، راستے میں ملے، دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، تم کیا کر کے آ رہے ہو؟ تو دونوں نے اپنی اپنی داستان سنائی۔ ایک نے یہ سنایا کہ میں ایک یہودی مرنے والا تھا، اس کو مچھلی کا شوق تھا، اس کے گھر میں اس نے مچھلیاں پال رکھی تھی، حوض میں مچھلیاں نہیں رہی تھی، وہ بیچارہ پریشان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے
حکم دیا تھا کہ اس کے حوض میں مچھلی ڈال کے آ جاؤ تاکہ اس کی یہ تمنا پوری ہو جائے۔ دوسرے نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں یہ کام کر کے آ رہا ہوں کہ ایک بڑے نیک آدمی تھے، نمازی، روزے دار، عبادت گزار، ان کو شوق تھا شہد کا، ان کے برابر میں وہ شہد کی ایک بوتل رکھی ہوئی تھی، مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ میاں نے کہ اس کو الٹ دو تاکہ شہد نہ پی سکے۔ اور یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے سے تعجب بھی کر رہے کہ تم نے یہ کیا کیا کر رکھی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی اور پوچھا بھی کسی نے ان میں سے کہ اللہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی کیا بات ہوئی۔ فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ جو یہودی تھا اس نے بہت سارے نیک کام بھی کر رکھے تھے، بہت سارے نیک کام کر رکھے تھے، لوگوں کو ستاتا نہیں تھا، تجارت ٹھیک کرتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، تو اس سب کا بدلہ میں نے اس کو دنیا میں دے دیا تھا۔ تجارت کو خوب ترقی دی، دنیا میں عزت بھی دی، مال و دولت بھی دیا، ساری نعمت جتنے اس نے کام کیے تھے اس کا بدلہ میں نے دنیا میں اس کو دے دیا تھا۔ ایک نیکی کا کام اس کا باقی تھا، وہ کر نہیں سکا تھا، کر چکا تھا، اس کو بدلہ نہیں ملا تھا، تو اس کا ایک بدلہ میرے ذمے تھا، تو میں نے یہ حکم دیا اس کو کہ مچھلی جا کر ڈال دو تاکہ اس کا حساب بے باک ہو جائے دنیا میں، جب آخرت میں آئے تو میرے ذمے کچھ نہ ہو اس کا حساب، پھر میں اس کے کفر کا بدلہ لوں گا، اس سے کفر کا اور شرک کا بدلہ لوں گا، لیکن دنیا کا حساب جو کچھ نیک کام کیا تھا اس کو میں نے پورا دلوا دیا۔ اور دوسرا جو مومن تھا، نیک آدمی تھا، اس کے لیے میں نے اونچا درجہ مقرر کیا تھا، لیکن اس کے لیے اس کے اعمال جو اس نے بہت کیے تھے لیکن کچھ عمل کی کمی تھی اس درجے تک پہنچنے کے لیے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ اس کو ایک آخری تمنا روک دی کہ شہد نہ پی سکے، نہ پینے سے اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوا، صبر کیا اس نے تاکہ اس مقام پر پہنچ جائے۔ تو مومن کو بعض اوقات تکلیفیں اس واسطے بھی پہنچتی ہیں کہ دیندار آدمی ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، لیکن اس مقام پر نہیں پہنچ پاتا اپنے اعمال سے، تو اس کو کچھ تکلیفیں دے کر صبر کی توفیق دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کو نواز دیتے ہیں۔ اور کافر کو اس کے جو دنیا میں نیک کام کرتے ہیں ہر نیک کام کا بدلہ ان کو ملتا ہے۔ آج مغربی ممالک کے جو لوگ ترقی کر رہے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے رہا ہے، تجارت کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، عدل و انصاف، عدالتوں میں عدل و انصاف قائم کر رکھا ہے ان لوگوں نے بڑی حد تک، تو اس کا بدلہ ان کو دنیا میں مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یوم آخرت کے حساب کی تیاری کی توفیق دے۔ کچھ باتیں اور بھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو عرض کروں گا۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔